علیکم ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی ہٹ درمی ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف اس کی ہٹ درمی جاری رہتی ہے، لیکن اس کو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جناب کے باؤں میں اچانک تبدیلی پر پاکستان کا اظہار تشویش، بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارت کے خلاف چارج شیٹ جاری کر دیا۔ سندھ طاس معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش ہے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن ایک عالمی باڈی ہے، غیر جانبدارانہ، یہ اس کی ماہرین کی رائے ہے۔ پاکستان نے اس معاملے پر وضاحت کے لیے بھارت کو خط لکھ دیا۔ بھارت کا پانی روکنا جنگی اقدام ہے، جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو سنگین خطرہ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اس رپورٹ جو اقوام متحدہ نے جاری کیا اس کا خیر مقدم کیا۔ ناظرین، دوسرا بھی ہمارا اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے جو پاکستان کے وہ سچا جو پاکستان ہمیشہ ہر فورم پر جو ہے مقابلہ کرتا رہا ہے انڈیا کے اس جھوٹ کا، یہ اس سے متعلق ہے اور پاکستان کے موقف کو اس نے بالکل آپ کہہ لیں کہ انڈورس کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھارت کی ہٹ درمی اور جھوٹ بے نقاب، آپریشن سندور کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان ملوث نہیں ہے اس میں، یہ ایک پاکستان جب کہتا رہا ہے کہ امپارشل جو ہے کوئی انکوائری ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسی باڈی ہے جس نے پاکستان کے اس جو ایک سچائی پر مبنی جو اس کا موقف تھا اس کو ثابت کر دیا ہے۔ بھارت نے عالمی قوانین توڑا، یہ اقوام متحدہ کہتا ہے۔ جواب دے، کوئی 5 سوال کے جو ہے مختلف، جس کا ہم اپنے پروگرام میں پھر ذکر بھی کرتے ہیں، انہوں نے 5 سوال جو تھے ان کا جواب مانگا۔ بھارت وہاں سے بھی بھاگا اور اس نے جواب نہیں دیا اور گریزاں تھا۔ یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ جاری کر دیا وہ رپورٹ۔ تیسری خبر بہت اچھی ہمارے پاس ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جس طرح لڑ رہا ہے، کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کر رہا ہے، ایک بہت بڑی خفیہ اطلاع کے بعد داعش خراساں کا جو ترجمان ہے اور اس کے میڈیا کا جو بانی ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے جو سربراہ ہے سلطان عزیز اعظم، وہ گرفتار ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی شریف اللہ جعفر جو ابے گیٹ پہ خودکش حملے میں انوالو تھا، جس میں بہت سے لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں، اور اس کو گرفتار کیا۔ اور پچھلے دنوں داعش کا ایک اور کمانڈر ناصر نامی جو ہے اس کو ہلاک کیا گیا کرک میں، خیبر پختونخوا کے علاقے کرک میں پاکستانی فورسز نے۔ یہ ہمارے موضوعات ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں انزلہ اماد صاحب، اور یہ ہیں پروونشل سپوکس پرسن ہیں مرکزی مسلم لیگ کے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں غنی کاکڑ صاحب، میرے تیسرے ویل نون جرنلسٹ ہیں اور سچ ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ میرے تیسرے مہمان سکندر علی ایڈوکیٹ ہیں، پروونشل جو سیٹ اپ ہے جماعت اسلامی کے اس کے رکن بھی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ انزلہ صاحب، آپ سے ہی میں آغاز کرتا ہوں کہ کافی پاکستان نے تو واضح طور پر کہہ بھی دیا، بتا بھی دیا ان کو کہ کسی صورت میں بھی آپ نے پانی کا بہاؤ کو نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ موڑ سکتے ہیں، نہ بند کر سکتے ہیں۔ یہ 24 کروڑ لوگوں کی لائف لائن کا مسئلہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کو آپریشن بنیان مرصوص میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے بعد سے وہ ابھی تک عوام کے سامنے شاید آنکھیں پوری طرح سے نہیں اپنی کھول پا رہا اور آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کر پا رہا۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ عوام کو دکھائیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے یہ کر دیا، پاکستان کے خلاف ہم نے وہ کر دیا۔ انہی میں سے ایک یہ اقدام پانی روکنا بھی ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں گندم کی بیجائی کا سیزن ہے اور اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے پانی کو غیر معمولی مقدار میں بڑھایا گیا، یعنی ڈیم خالی کیے گئے۔ ڈیم خالی کرنے کے بعد اب پانی کو روکا جا رہا ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے چناب سے گزرا ہوں تو چناب میں پانی کا بہاؤ ایک دم بڑھنے کے بعد اب بالکل کم ہو گیا ہے۔
یعنی مبینہ طور پر یہی لگتا ہے کہ بھارت نے ایک دفعہ اپنے ڈیم خالی کرنے کے بعد دوبارہ سے پانی کو روکنا شروع کیا ہے تاکہ جب گندم کی بجائی میں کسانوں کو اس کی ضرورت ہو تو اس وقت پانی یہ روک سکے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ سنتاس معاہدہ کو تو اس نے اپنے طور پر معطل کیا، ہیلڈ ان ایبینس، جس کو اقوام متحدہ نے بھی غیر قانونی قرار دیا، لیکن اگر کسی دو ملکوں کا معاہدہ نہ بھی ہو پانی کے حوالے سے، اگرچہ ہمارا معاہدہ موجود تھا جس کے مطابق 80% پاکستان دریائے چناب کے پانی پر اپنا حق رکھتا تھا، اور بھارت صرف رن آف ریور پروجیکٹ بنا سکتا ہے جس میں وہ پانی کو روک نہیں سکتا، لیکن اس نے اس کی متعدد بار خلاف ورزی کی جس کو پاکستان نے دنیا کو دکھایا۔ وہ تو خواب دیکھتا ہے کہ راجستھان کی طرف موڑے گا، سارا کچھ کرے گا، لیکن اگر یہ معاہدے نہ بھی ہوں تب بھی عالمی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک دریا ایک سے زیادہ ملکوں میں بہہ رہا ہو تو اس میں کوئی ایسا نہیں بنایا جا سکتا، کوئی ڈیم یا ایسا پروجیکٹ جو دریا کے بہاؤ کو متاثر کرے۔ تو بھارت ایک سے زیادہ نہ صرف معاہدہ سنتاس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے بلکہ ایک سے زیادہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قوانین کو تو وہ مانتا بھی نہیں ہے۔ آتے ہیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ غنی کاکڑ صاحب، قوانین کی بات کی انزلہ صاحب نے، قوانین کو وہ مانتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ رپورٹ اب تو بہت ایک میرے خیال ان کے منہ پر تمانچہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ایک ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک سب سے بڑی ڈیموکریسی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ساتھ میں انٹرنیشنل جو کورٹ نے جو ہے ایک ان کی جو ابھی فائنڈنگ آئی تھی اس سے بھی وہ کہتے ہیں میں مانتا نہیں ہوں اور گریزاں ہیں۔ شکریہ شہزادہ صاحب۔ دیکھیں میرے خیال میں بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے، بھارت نے ہمیشہ حقائق مسخ کیے ہیں۔ اس وقت بھی یہ آپ نے جس طرح بات کی نا کہ یہ معاہدے اگر یہ اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس نے کس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت نے ایسا کوئی قدم نہیں، کون سا قدم ایسا ہے جس نے وہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ریجنل کنٹریز میں کنفلکٹ پیدا کیے، آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے عراق کے اسپانسرڈ نیٹ ورکس کے ذریعے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی۔ کینیڈا نے آپ کے اس موقف کو باقاعدہ اس کو ریکوگنائز بھی کیا کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال آپ کی امریکہ کے اندر سامنے آئی، ابھی آسٹریلیا کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ایک بھارتی شہری نکلا ہے۔ وہ کوشش اس کی تھی کہ پاکستان کی طرف جی ہاں، کیونکہ را کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ اس میں تو ان کو عزیمت کا سامنا پھر کرنا پڑے گا، یہ ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں۔ تو اب اس معاہدے کی جہاں تک بات ہے، یہ معاہدہ انڈیویجولی یہ ختم نہیں کر سکتا، بین الاقوامی قوانین موجود ہیں اس میں۔ اس قانون کو اگر آپ دیکھیں تو اس قانون میں اس کے پاس ایسا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ معاہدہ جو ہے ختم کرے، کیونکہ یہ اگر وہ ختم کرے گا اس سے اس خطے کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی بنیادی جو حقوق ہے وہ سلب ہوں گے، یا پہ غذائی بحران جنم لے گا۔ اقوام متحدہ نے کہہ دیا نا کہ اس کے زد میں آتے ہیں تمام حقوق جو ہیں، خوراک کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، ماحول کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جان بوجھ کے یہ صورتحال اس لیے پیدا کری کیونکہ مودی سرکار کو اس وقت ڈائیورشن چاہیے۔ یہ اپنی نیگلیجنس کو چھپانے کے لیے ان ایشوز کے ذریعے اپنے معاملات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے۔ بھارت کے اندر مودی سرکار کو جس ہزیمت کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے اس نے کوئی اسٹریٹجی تو بنائی ہوئی۔ اب اس کو دیکھیں نہ صرف انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کون سے حربے استعمال نہیں کیے، آپ کے خلاف انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر کون سی سازشیں نہیں کی۔ آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے اس ایشو پہ بات کی تھی کہ انہوں نے وہاں سے جب وہ آکسفورڈ میں وہ ایک گفتگو کا وہ تھا پروگرام تھا، اس مباحثے سے وہ کیوں بھاگے؟ اسی لیے تو وہ بھاگ رہے تھے کیونکہ پتا تھا کہ ان کا S-400 سسٹم جو تھا اس کو کس طرح انہوں نے تباہ کیا پاکستان نے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان ان کا دفاعی لحاظ سے ان کا کیسا پارٹنر ہے جو دنیا میں ان کو یہ ان کی اصلی اوقات جو دکھا چکا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے شہزادہ صاحب کہ پاکستان کا وہ دفاعی لحاظ سے مقابلہ گراؤنڈ پہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا۔ اور یہ ابھی جو کوششیں کر رہے ہیں، ابھی آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی، اقوام متحدہ نے اگر یہ بات کی ہے اور تسلیم بھی کیا ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے بین الاقوامی فورم میں، اور یہ پاکستان کی سفارتی جیت بھی ہے۔ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں سفارتی محاذ پر، یہ انہی کوششوں کا ایک تسلسل ہے کہ آج بالکل یہی بات ہے۔ سکندر علی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے غنی کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر محاذ پر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہر محاذ پر وہ پٹ گیا، وہ مودی کی جو بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ہم پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دیں گے، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ میرے طرف ہی رہے۔ امریکہ کی عادت آتی ہے، وہ دیکھتی ہے اپنی پالیسیز کو دیکھتی ہے، اور پاکستان کو کوئی ملک الحمدللہ اگنور نہیں کر سکتا ہے۔
لیکن آج مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید یہ آخری ایک رہ گیا اس کا ایک ایشو جو پانی کا مسئلہ، اس پر بھی یہ پٹے گا. تھینک یو شہزاد صاحب. بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ انسانوں کا بنیادی حق ہے اور یہ ہیومن رائٹس کو کور کرتا ہے. اور جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتی کہ دو چار بندے بیٹھتے ہیں، پوری دنیا ان کے اندر انوالو ہوتی ہے. اور اسپیشلی جو دریا بہتے ہیں جو ہزاروں سال سے، ورلڈ بینک ایک نون باڈی اس نے کیا یہ، بالکل جو دریا بہتے ہیں وہ ہزاروں سال سے وہ بہتے ہیں اور ان انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے کے یہ بہتے ہیں. اب انسانوں نے اس پہ جو ہے نا اپنے قدغن لگانا شروع کر دیا. اور اسپیشلی بھارت آئے دن ان کو ہمارے لیے جو بھی وہ اسپیشلی اٹیک کرتے ہیں دفاعی حوالے سے اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور کوئی انٹرنیشنل کانسپیریسی وہ فی الوقت کر نہیں سکتا. ان کے ہاتھ میں اب یہ معاملہ آیا ہے کہ ہم دریا کو جو ہے وہ اس کا بہاؤ چینج کر دیں گے، ہو نہیں سکتا. اگر یہ اس اقدام کی طرف جاتے ہیں انٹرنیشنل طور پہ آئسولیٹ ہو جائے گا انڈیا، اور ان کی جتنے بھی اقدامات ہیں، جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ رانگ ہو جائیں گے اور تنہائی کا شکار ہو جائے گا. اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. جو اس کی ڈے بائی ڈے ناقص پالیسیز ہیں، اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک نالائق آدمی ہے، اب وہ پراپر ڈیلیور نہیں کر پائے اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر پاکستان کی جگہ صحیح ہو، لیکن وہ الٹا ہو جاتا ہے اور خود ہی ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو یہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. اور دریا انشاءاللہ جو ہزاروں سال سے بہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہتے رہیں گے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان دشمنی پر مبنی اپنی پالیسیز کو پرموٹ کرے. وہ خود تناؤ ہو گیا دنیا میں. اور اب آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی ایک رپورٹ دے دی ہے. اب اس کے بعد کیا اس کے پاس رہ جاتا ہے، جواز کیا رہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس موقف کو ایسا سمجھے کہ انڈورس کر گیا. آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. انزلہ صاحب آپ کی طرف، یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کیا حملہ ہوتا ہے پہلگام کا، وہاں پر وہ پہلے دن سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. پاکستان نے کہہ دیا کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی امپارشل کوئی باڈی لے لیں، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. اس سے زیادہ اور کون سا میرے خیال میں سبوت کرنا. اس کے بعد پھر مساجد کو نشانہ بنایا، شہریوں کو نشانہ بنایا. پاکستان نے بڑے بردباری سے اس کو برداشت کیا کہ شاید کوئی عقل آ جائے. اس کے بعد پھر سمجھا کہ شاید پاکستان بہت کمزور ہے، ایئرپورٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، بیسز کو، ایئر بیسز کو. پھر جب منہ کی کھانی پڑی اور پھر وہ آج یونائٹڈ نیشن ہے، میرے خیال میں جو آج تو وہاں پر ماتم ہوگا. دیکھیں پہلگام حملہ ہوا تو بھارت کی فورسز کے پہلگام کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے بھارت نے حملے کا الزام پاکستان پر لگا دیا تھا. یہ آن ریکارڈ موجود ہے، میرا خیال ہے شاید 46 منٹ یا کوئی اتنے منٹ کے بعد. یعنی انہوں نے بنا سوچے سمجھے بس فوری سے منہ اٹھایا اور اپنی ہر ناکامی، اپنی سیکیورٹی فیلئر، وہ جس طرح غنی کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے جلدی سے بس پاکستان کے سارا الزام دھر دیا تاکہ اپنی عوام کو کہہ سکے کہ یہ سب کچھ تو پاکستان کروا رہا ہے. جبکہ جو یو این کی رپورٹ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس رپورٹ میں بھی یہ واضح طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ بھارت ایک بھی کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں دے سکا کہ پاکستان اس میں کہیں بھی کسی بھی طور پر ملوث ہے. یہ پاکستان کے موقف کی ایک بہت بڑی جیت ہے. اچھا، اس میں ایک جو دوسری بہت بڑی ہماری جیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آرٹیکل 51 جو یو این چارٹر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے گا تو اقوام متحدہ کو مطلع کرے گا، اطلاع دے گا. بھارت نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، لیکن صرف بھارت کی یہ اس میں کہہ لیں ہزیمت نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی مانا گیا کہ پاکستان نے جو جواب دیا وہ انتہائی ذمہ دار تھا. ڈیفنس میں وہ جارحیت کا جواب پایا، وہ سیلف ڈیفنس قرار پایا. ہمارا جواب ہرگز کوئی جارحیت نہیں قرار پایا، کوئی کسی اقدام کی خلاف ورزی نہیں قرار پایا، بلکہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم ذمہ دار ہوتے ہوئے نہ صرف تمہارے طیارے گرا سکتے ہیں بلکہ تمہارا S-400 سسٹم بھی تباہ کر سکتے ہیں، اور بلکہ پورے بھارت کو ایک حساب سے مفلوج بھی کر کے رکھ دیا. اور یہ باتیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے جو بالکل شروع میں باتیں کی تھیں، ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو باتیں کی تھیں، وہ پاکستان کا وہی موقف ہے جو یو این کے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں دیا. اس کا مطلب ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت کو ایک پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ حجم کو دیکھیں، دفاعی بجٹ کے معاملے میں دیکھیں تو میرا خیال ہے 7-1 کی ریشو بنتی ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. ابھی پھر دفاعی بجٹ پھر بڑھا دیا, اچھا خاصا بڑھا دیا دفاعی بجٹ انہوں نے, کیونکہ انہیں وہ اتنے بڑے دفاعی بجٹ کے باوجود اپنا دفاع نہیں کر پا رہے, ان کے طیارے ہیں وہ گر رہے ہیں, ہزیمت ہو رہی ہے مسلسل پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نسبتاً چھوٹا ملک ہے, ہم کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے, ہم پاکستان کہتے ہیں کہ ہمیں خود بھی جیو, ہمیں جینے دو, لیکن بھارت کو یہ پاکستان برداشت نہیں ہو رہا, وہ مسلسل کوشش کرتا ہے پاکستان کو کہیں نیچا دکھانے کی, کہیں اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی, کہیں فتنہ ہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے, کہیں پر وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے جیسے کلبھوشن یادو کو ہم نے یہاں سے پکڑا, اور کہیں پر براہ راست ٹارگٹ کلرز کو یہاں پر وہ پیسے دے کے, مطلب وہ مسلسل اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. لیکن جب یہ بھی ساری چیزیں ناکام ہونے لگتی ہیں پھر براہ راست پاکستان پہ حملہ بھی کرنے لگتا ہے. لیکن پاکستان اس کا جواب بھی انتہائی ذمہ داری سے اور اس انداز میں دیتا ہے کہ عالمی دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو نہ صرف ہزیمت دی ہے بلکہ اپنا دفاع بھی کامیابی سے کر رہے. جس طرح انزل اللہ صاحب کہہ رہے تھے, میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا غنی کاکڑ صاحب, پاکستان نے تو پھر بھی ایک صبر کا مظاہرہ کیا اتنا جتنا وہ سہ سکتے تھے, ورنہ تو پاکستان اس سے اور آگے جا کر یہ 14 طیارے اور 15 طیارے بھی ہو سکتے تھے. شہزادہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا, اس وقت تو صورتحال یہ تھی جس وقت یہ کیفیت بنی, بلکہ پاکستان کے عوام بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو پاکستان نے تو صبر کی جو ایکسٹریم لیول ہے اس حد تک انتظار, اور ان کا پروپیگنڈا کیا, وہ جو لاہور کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کوسٹل جو ہے وہ شہر ڈکلیئر کر دیا, اور کوئٹہ کے اندر انہوں نے بیری جہاز چلا دیا تھا. تو یہ تو ان کی کرمنل نیگلیجنس بھی ہے, اور میرے خیال میں یہ بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن بھی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پہلگام کے بعد یہ جو صورتحال بنی, یہ جو جارحیت کا معاملہ سامنے آیا, پاکستان کی ذمہ داری تو سب سے زیادہ یہاں پہ پروو ہوئی نا کہ پاکستان نے کولیٹرل ڈیمیج کو کس طرح بچایا, پاکستان نے عام انڈین شہریوں کو بچایا, پاکستان نے صرف ملٹری ٹارگٹس لاک کیے تھے اور انہی کو ہٹ کیا ہے, اور وہ نشانے اتنے ایکوریٹ تھے کہ ان کے تو فضائیں اتنی نائل ہے کہ وہ تو جہاز اڑا نہیں سکتے, ایک شو کے دوران کے جہاز گر جاتے ہیں. تو کیفیت ان کی ہے. اب تو وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ فرینچ بھی کہنے لگے کہ نہیں بھائی معاملہ جو ہے آپریشنل نہیں ہے, یہ نائلی ہے, یہ ان کی نائلی ہے. تو پھر یہ اپنے اس ناکامی کو چھپانے کے لیے شہزادہ صاحب یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس طرح کے بے بنیاد پروپیگنڈے کرتے ہیں. دفاعی جو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی, پاکستان ایک پروفیشنل آرمی کے ذریعے اپنی ایک دنیا کو یہ باور بھی کرائے اور پروو کر کے دکھائے کہ پاکستان آپ کو کسی بھی لیول پر کسی بھی زاویے سے کاؤنٹر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ غلط فہمی تھی, ان کی مس کیلکولیشن تھی پاکستان کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس واقعے کے بعد جس طرح ان کو عظیمت کا ایک سامنا کرنا پڑا, جس طرح ان کو پوری دنیا نے وہ دیکھا بھی کہ کس طرح پاکستان نے ان کو ناکام کیا ہے, ان کی دفاعی اسٹریٹجی ناکام ہوئی ہے. پھر انہوں نے ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا. کبھی انہوں نے بلوچستان کے اندر اپنے جو پراکسیز ایکٹیویٹ کیے, کبھی انہوں نے جا کے افغانستان کے اندر یہ صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی. ابھی ریسنٹلی ہمیں سورسز نے کنفرم کیا کہ افغانستان میں ان کے عراق کے جو اسٹیشن چیف ہیں ان کا کوڈ نام AK ورما ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اس نے ایک باقاعدہ بلوچستان کے جو ہاسٹائل پراکسیز ہیں ان کے ایک اجلاس کو انہوں نے لیڈ کیا ہے. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان نے کانٹیکٹ کیا باقاعدہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے, مختلف ہم نے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ عراق کے اسپانسرز ہیں, اور اسی کابل کے اندر ان کا ایکسل آپریٹ کرتا ہے, وہاں سے وہ چلتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ پہ تو آپ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس ایک ہی فورم ہے, وہ ہے پروپیگنڈا, دہشت گردی, وہ پروپیگنڈا اور دہشت گردی بھی ان کی جو کوششیں تھی شہزاد صاحب وہ ساری ناکام ہوئی. آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا حاصل کیا ہے. یہ دہشت گردی بھی تو اس لیے پھیلا رہے تھے نا کہ اپنے عوام کو خوش کریں, اپنے عوام کے سامنے کوئی موقع پہ سے رکھیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دے کے غلطی نہیں کی ہے. لیکن عوام آج تو ہندوستان کے اندر لوگ یہ واضح طور پہ سڑکوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مودی سرکار کو دوبارہ یہ ووٹ دے کے ہم نے سنگین ترین غلطی کی ہے, کیونکہ وہ تو نہ اپنے ملک کو سنبھال رہا ہے, نہ اس کی فورن پالیسی ایسی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی جو الیکشن کا جو ان کا جو جنرل الیکشن ہے اس میں پتہ چل گیا کہ ان کی پہلے وہ اپنے اتحادیوں کو کہتا تھا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میں خود اتنا جو ہے مجھے اتنی میجورٹی مل گئی ہے. اب تو ڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ اس پہ اپنے اتحادیوں. ان کی زبان میں اگر ہم اس کو جسٹیفائی کریں شہزادہ صاحب, ان کا انتم سنسکار ہونے والا ہے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ لوگ کبھی اپنے گولز میں اچیو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے سکندر صاحب, آپ کی طرف پیشے کے اعتبار سے آپ وکیل ہیں, UN کی یہ جو رپورٹ ابھی آئی ہے اور بہت ایک مستند رپورٹ اور بالکل پاکستان کی اس موقف کی تائید کرتا ہے اور پاکستان کی اس بے گناہی کو ثابت کرتا ہے کہ وہ الزامات لگاتا رہا ہے اس پہ اور لگاتا تو رہے گا اور آگے بھی وہ باز تو نہیں آئے گا. اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
شہزاد صاحب، یہ UN کی جو رپورٹ ہے یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے اور یہ انڈورس کرتی ہے کہ ہم ایک اچھے اور ذمہ دار ملک کے لوگ ہیں. بدقسمتی سے ہمسائے کبھی بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ انتہائی، یہ جو موجودہ دور سے گزر رہا ہے انڈیا، انتہائی غیر ذمہ دار ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور ہمیں سنبھل کے چلنا ہوگا. اور دنیا اس کو اس انداز سے دیکھ رہی ہے کہ UN کی جو رپورٹ ہے وہ ویریفائی کر رہی ہے کہ پاکستان ایک جو ملک ہے وہ ایک ذمہ دار ملک ہے. اور ہمیں مودی کے اس ٹینیور کو، مطلب انہوں نے بارہا پاکستان کے اوپر اٹیک کیے ہیں، وہ کلبھوشن ہو یا اس سے پہلے جو پائلٹ ہمارے پاس ابھی نندن آیا تھا، اس سے بہت سارے لوگ ہمیں مطلب ملے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ہم نے دیکھا ہے. سکندر صاحب، ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک شواہد جو ہے لے جا کر وہ جو بھی کہے کہ لے کے آؤ، 6-7 سوال پوچھے ان سے، شاید 5 سوال پوچھے اور بنیادی سوال پوچھے کہ بتائیں کہ بھئی کیا کیا ہے، بتائیں کہ جو آپ نے کیا ہے کیا آپ غلطی کے مرتکب. کوئی جواب نہیں. جیسے انہوں نے بھی بتایا پچھلے اس میں جو ہمارا جو موضوع تھا کہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہاں لندن میں، ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ جا کر اپنا موقف بیان کریں، دوسرے کو غلط ثابت کریں، لیکن آپ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی شواہد بھی دیں. وہ شہزاد صاحب کبھی کر نہیں پائیں گے، کیونکہ انہوں نے شروع دن سے، جب سے پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے ہیں، اس دن سے انہوں نے ہمیں اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. آئے دن ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. 2 مہینے 15 دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہم سندھ کو دوبارہ انڈیا میں شامل کریں گے، اور یہ ہمارا پارٹ، ہندوستان کا پارٹ ہے. اسی طرح گاہے بگاہے وہ یہ شرارتیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ، اور ہم نے ثابت کیا ہے، UN کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں اس چیز کو مطلب سمجھنا چاہیے کہ وہ ویریفائی کر رہی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک ہیں. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل چارٹر آف ڈیموکریسی وی آر گوئنگ. تو وہ سازشیں کریں اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے اور تنہا رہ جائیں گے دنیا کے اندر. اور یہ ہمیں خوشخبری ملے گی کہ پاکستان ایک پھلتا پھولتا ملک ہے، اور دنیا کے اندر نہ ان کی آرمی کوئی بہت زیادہ ہے، ان کے کرپشن کے معاملات ہیں، آرمی کے اندر کرپشن کے معاملات جو ہے منظر عام پہ آتے ہیں. ان کے فوجی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ پورا کھانا نہیں مل رہا، ہمیں وہ دال نہیں مل رہی، اور بڑے مسائل ہیں ان کے. اس کا مطلب یہ ہے معاملات کو چھپانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں ان کے متعلق، ٹھیک بات ہے کہ ان کی ہٹ درمی میرے خیال میں 42 کے قریب جو ہے وہ پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ کہہ چکے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کے درمیان میں نے ثالثی کی ہے اور سیز فائر کروایا ہے، اتنے طیارے گرے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی طیارہ نہیں گرا. پھر ان کے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرے ہیں لیکن تعداد نہیں بتا سکتے. بچگانا جو وقت ان کا ابھی گزرا ہے، اس طرح ہسٹری آف دا انڈیا کبھی بھی غیر ذمہ دار ملک کبھی بھی نہیں رہے. جو ابھی مودی سرکار کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے دنیا کے اندر پوری ہندوستان کی پڑھے لکھے لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی سمجھ لیں ناک کٹوا دی. انٹرنیشنل سیناریو میں ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ، ذمہ دار آرمی، اور جو بھی کہتا ہے کہ اس کی تائید جو ہے اور اس کو انڈورس جو ہے موقف کی انٹرنیشنل باڈیز کرتی ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، دنیا ہمارے ساتھ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ تنہائی کا شکار. جو اس کے دوست ہے، میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے، وہ بھی اپنے انویسٹمنٹ واپس نکال رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی دوستی کو جو ہے وہ کم کر رہے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار ملک نہیں ہیں. تو لہٰذا انڈیا بہت ہی ان لاجیکل اسٹیٹمنٹ پہ کھڑا ہے، اور بہت سارے شواہد، ایک نہیں، جتنی اگر ہم گنتی کریں گے یہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. انڈیا نے اتنی دفعہ ہزیمت اٹھائی ہے، اتنی دفعہ شکست کا ہے. اس پروگرام کا نہیں، میرے خیال میں اگر ہم جو ہیں وہ بالکل لانگ اس ٹرانسمیشن پہ بھی بیٹھیں تو میرے خیال میں جو ان کی ایک بہت بڑی کارکردگی جو ان کی ہے، جو اپنا خود جو ہے جھوٹ بول کر پھنس جاتے ہیں، وہ میرے خیال میں شاید ٹائم کم ہو، ہمارے پاس کم ہو، اور ان کے وہ ایک لمبی ایک لسٹ ہے. حنظلہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تیسرا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری، اور ہمارے جو فورسز ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے اپنی کارکردگی، ایک الزام ہے، جب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، الزام ہے طالبان رجیم کا کہ پاکستان میں جو ہے وہ داعش موجود ہے پاکستان میں. یہ تیسرا بندہ، ایک بندہ پکڑ کے دے دیا شریف اللہ جعفر،
دوسرا جو ہے وہ کرک میں کمانڈر جو اہم کمانڈر مارا گیا، یہ تیسرا جو ہے پھر پکڑا گیا، اور یہ سب یہ کون مان رہے ہیں؟ یہ اس کی رپورٹ ہے، یہ بھی یو این کی ایک رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے وہ کیا بتایا، اور کہ کس طرح تو پھر اس سے زیادہ پھر اگین جو انڈیا کے جو موقف ہے اور افغان رجیم کا موقف ہے، اس میں پھر کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ انڈیا نے بڑا زور لگایا کہ دنیا میں پاکستان کو یہ تسلیم کروائے دنیا کو کہ خدا نہ خواستہ پاکستان دہشت گردی کو ریاستی سطح پر اس کی سرپرستی کرتا ہے اور دنیا بھر میں ریاستی سطح پر دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ غنی کاکڑ صاحب درست فرما رہے تھے کہ دنیا نے حالیہ دیکھا کہ جو ایویڈنس ہے وہ انڈیا کے خلاف یہی والا آیا۔ کینیڈا کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، ابھی آسٹریلیا کی بات کر لیں، پھر پاکستان تو اس کے کئی ثبوت ہیں، کئی ڈوزیر ہیں جو عالمی باڈی کو دے چکا کہ کس طرح بلوچستان میں قطر میں جو وہ نیول آپ کے قطر میں 8 افسر پکڑے گئے، گرفتار ہوئے 8 تھے، افسر قطر میں آپ کے پکڑے گئے۔ دنیا میں جہاں پہ مسائل ہو رہے ہیں کھرا انڈینز کے نام پہ نکل رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں یہ وہ گڑھا تھا جو بھارت پاکستان کے لیے کھودنا چاہ رہا تھا لیکن خود اس میں گرا۔ اور پاکستان کے یہ جو حالیہ بھی اقدامات ہیں اس میں یہی توثیق ہوتی ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان بینگ این ہارڈ اسٹیٹ، پاکستان ان کے خلاف کوئی سافٹ، کوئی کسی قسم کی نرمی کا رویہ بلکہ اتنی سختی سے آپریشن جاری ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ایک ہی طرف ایک ہی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی طرف الزام لگاتے ہوئے دوسری طرف کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک ہی نشست میں یہ تضاد ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کیا ہے، پاکستان نے کمیٹڈ ہے کہ پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے بھی یہی بات کی جب وہ اسلام آباد کے اس علماء و مشائخ کنونشن میں تھے کہ مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ اگر کوئی گروہ، کوئی فرد یہ سمجھے گا کہ وہ بھلے اسلام کے نام پر یا کسی بھی نام پر وہ اگر کسی مسلح کارروائی کا اختیار اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ اسے جہاد کا نام دے، خواہ وہ کوئی بھی نام دے، نہ وہ اسلام میں جائز ہے نہ اس کی ریاست پاکستان اجازت دے گی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے داعش کے خلاف بھی اپنا آپریشن بہت زیادہ تیز کیا۔ پاکستان پر یہ الزام لگتا رہا ہے، حالیہ بھی لگا کہ پاکستان مبینہ طور پر یا خدا نہ خواستہ داعش کو کہیں استعمال کر رہا ہے دوسرے ممالک میں ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے، جبکہ ایسی پاکستان نے یہ ثابت کیا اپنے اقدامات کے ذریعے کہ ہم تو ان کا نیٹ ورک ڈسمنٹل کر رہے ہیں، ہم تو ان کے نیٹ ورک کو ختم کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ہم ان کے لوگوں کو گرفتار کر کے دنیا کو کتنے ہی دہشت گردانہ حملوں سے بچا رہے ہیں، کیونکہ داعش صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا۔ یہ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے حملے کم ہوئے، ان کی ریکروٹمنٹ بند ہوئی ہے، اور پھر ان کے جو پروپیگنڈا کے اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کی ریکروٹمنٹ بند ہوئی ہے، دنیا کتنے ہی دہشت گردانہ حملوں سے بچی ہے۔ سو پاکستان کا یہ کردار اگر دنیا تسلیم کر رہی ہے تو میرا خیال ہے ہمارے پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا کھلا دل کر لیں اور پاکستان کے اس کردار کو تسلیم کریں۔ غنی کاکڑ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جیسے انہوں نے اشارہ دیا کہ اس کی گرفتاری کے بعد ایک چیز تو پتہ چل گیا نا کہ ہم کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ چھوٹا موٹا پکڑا گیا ہم نے کہا کہ بہت بڑا وہ ہے، سب کے پاس اس کا پروفائل بھی سب کے پاس ہے، وہ چھپا، اور یہ بھی تسلیم کی گئی اس رپورٹ میں کہ ان کی دہشت گردانہ کارروائیاں کم ہوئی ہیں، ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہیں، ان کے کافی جو ہیں وہ پروپیگنڈا کے جو وہ ٹولز تھے وہ بند ہوئے ہیں۔ کیسے شہزادہ صاحب، یہ کارروائی پاکستان کی قابل فخر انٹیلیجنس سروس ISI کی کارروائی ہے، اور میرے خیال میں ویسے بھی بھارت کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب بھی ہے ISI۔ وہ جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے وہ الزام ISI پہ ڈالتے ہیں، لیکن ISI ان کا وہ خواب ہے جو ہمیشہ حقیقت رہا ہے۔ خواب تو اکثر اوقات خواب رہتے ہیں نا، لیکن پاکستان نے یہ پروف کیا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ISI کی یہ کارروائی یقیناً سلطان کی گرفتاری آپ دیکھیں کہ جی یہ الازام جو ان کا ایک سیکشن تھا جس کو یہ بین الاقوامی طور پر اماک کی طرح استعمال کرتے تھے۔ اماک بھی ایک پروپیگنڈا نیٹ ورک تھا جس میں داعش کی ایکٹیویٹیز، اور یہ پھر چونکہ خراسان فیکشن ہے تو یہ خراسان فیکشن ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ بندہ کون تھا پہلے، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ الزام تو بے شک پاکستان پہ لگائیں، لیکن ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ یہ ننگرہار سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ننگرہار میں پلا پڑا، وہاں سے ننگرہار کی یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کی تھی، اور پھر ان کا وہاں پہ افغان میڈیا میں کردار رہا، یہ افغان میڈیا سے وابستہ رہا یہ بندہ، اور کتابیں لکھی۔ ایگزیکٹلی۔ پھر انہوں نے اس تمام تسلسل کو ابھی اس طرح بڑھایا
کہ ظاہر ان کے لوگ اس طرح پہلی بار تو نہیں، اس سے پہلے انہوں نے ایک یاسر ترکی کا ایک بندہ اس طرح داعش کا وہ پکڑا گیا، اس میں ٹرکش انٹیلیجنس کی شیئرنگ بھی تھی باقاعدہ ہمارے ساتھ، تو جس کی بنیاد پہ وہ پکڑا گیا. پھر اس میں بڑی اہم پیشرفتیاں سامنے آئی کہ ان کے نیٹ ورک کے کئی دیگر لوگ بھی پکڑے گئے جو ابھی بھی زیر تفتیش ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ شہزادہ صاحب یہ کوشش کریں گے، یہ پاکستان کے خلاف اس طرح کے بے بنیاد پروپیگنڈے کریں گے، لیکن پاکستان نے گراؤنڈ پہ ان کو دکھایا ہے. بالکل ٹائم کم ہے، میں سکندر علی کی ضرورت ہے. دونوں آپ دیکھیں کہ شریف اللہ بھی اور یہ بھی افغان بارڈر کے پاس پکڑے جاتے ہیں، اور الزام وہاں سے آتا ہے کہ جی ہاں یہ اگر ڈیپ کہیں پر ہوتا، جیکم آباد میں ہوتا، کراچی میں ہوتا، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے. سر صاحب سب سے پہلے تو آپ کی یہ بڑی اچھی خوبی ہے کہ آپ خوشخبری والے انداز میں ایک بات بتاتے ہیں ہر پروگرام میں، یہ بڑی اچھی لگتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. اب موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ پاکستان انٹیلیجنس کی جو ہے وہ بڑی ہی واقعی کامیابی ہے، اور ایک ریسرچ بیس پہ اور انٹیلیجنس بیس پہ، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کو سیف کرنا ہے، باؤنڈریز کو سیف کرنا ہے. اس کے اندر ہمارے ایسٹ میں ہوں یا ویسٹ میں ہوں، جو بھی ہوگا ہمیں وہ کام کرنا ہوگا. اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے اداروں نے پراپر ٹریس کیا اور وہ بندہ ٹریس آؤٹ کر دیا جس کے لیے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، انٹرنیشنل وہ بندہ فیمس ہے کہ یہ بندہ کس سائڈ پہ کھڑا ہے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ادارے جنہوں نے اس کو ٹریس کیا اور اپنے ملک کو ایک بڑے حادثے سے، جہاں سے چیزیں آپریٹ ہو رہی تھی، خرابی جہاں سے شروع ہو رہی تھی، اس راستے کو اور جگہ کو بند کر دیا. تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی. ہمیں اپنی باؤنڈریز کو، اپنے وطن کو اور اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ بڑا اقدام. وقت ختم ہو گیا. تھینک یو جی عبداللہ صاحب، بہت شکریہ. غنی کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ. سکندر علی ایڈوکیٹ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، ہم نے آج پورا پروگرام آپ نے دیکھا کہ یو این کی رپورٹس، تینوں رپورٹس مبنی جو ہیں ان کی مختلف اس میں تھیں، اور پاکستان کی اس موقف کو انڈورس کرتے ہیں کہ پاکستان عالمی فورم پر کہتا رہا ہے کہ دہشت گردی وہاں ہے، اس کو آپ تلاش کریں جو انڈیا پروموٹ کر رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے. آنے والے پروگرام تک ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.